ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان قاہرہ صاحب نے۔ قاہرہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ قاہرہ صاحب، آپ کی جماعت نے تقاضا کیا لیول پلینگ فیلڈ کا، پھر یہ بھی بیانات سامنے آئے کہ آپ کو مسلم لیگ نون سے لیول پلینگ فیلڈ چاہیے۔ مسلم لیگ نون کس کیپیسٹی میں آپ کو لیول پلینگ فیلڈ دے سکتی ہے؟ کیا یہ الیکشن کمیشن کا کام نہیں؟ پیپلز پارٹی کے اندر یہ احساس موجود ہے اور اس کے بڑے ٹھوس جواز موجود ہیں، اور اسی کا اظہار، اسی کی ڈیبیٹ ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اندر ممبران سارے نے کی، اور اس ڈیبیٹ کے بعد 2 دن تک جاری رہی۔ اس کے بعد ہی یہ فیصلہ ہوا کہ کسی تلخی کی طرف جائے بغیر آصف علی زرداری صاحب کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ یہ معاملات جو ہمارے تحفظات ہیں ممبران کے، جماعت کے، ان کو ڈائلاگ کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کریں۔ لہٰذا پارٹی نے فیصلہ کیا کہ اختیار دینے کے بعد اب جو بھی ہمارے تحفظات ہیں وہ جب تک وہ کسی فائنل سٹیج پہ نہیں پہنچ جاتے، اس کا کوئی فائنل آؤٹ کم نہیں آ جاتا، اب ہم اس کے اوپر کمنٹ کرنا بند کریں۔ اچھا، نہیں، یہ تو آپ نے درست فرمایا کہ اب کامنٹ اس پہ تو نہیں ہو سکتا کہ کیا زیادتی ہو رہی ہے، کس قسم کی زیادتی ہو رہی ہے، لیکن یہ مسلم لیگ نون سے کیوں مطلب لیول پلینگ فیلڈ مانگی جا رہی ہے؟ الیکشن کمیشن ذمہ دار ہے یا موجودہ نگران حکومت ذمہ دار ہے اگر کوئی سندھ کے ساتھ یا پارٹی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے؟ دیکھیے نا، میں نے کیا گزارش کی ارشاد صاحب کہ اگر مسلم لیگ سے کوئی گلہ ہوگا تو ان سے بات کریں گے، کسی اور جماعت سے ہوگا تو ان سے کریں گے، الیکشن کمیشن سے ہوگا تو ان سے کریں گے، ڈیولپمنٹ کے کاموں کے حوالے سے وہاں بلاول صاحب نے بھی گزارش کی، وہ ہوگا تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے کریں گے۔ تو یہ جو باتیں جہاں کرنے والی ہے، یہ اختیار زرداری صاحب کو دیا گیا ہے۔ اب اس کے اوپر ون وے اور دا ادر میں اگر یہ گزارش کروں کہ مجھے کیا تحفظ ہے تو پھر بات وہی کھل گئی نا، پھر اس پہ ڈیبیٹ شروع ہو گئی۔ تو یہ ہمارا پارٹی کا ڈیسیژن ہے کہ جب تک، اور ویسے بھی پرنسپلی یہ درست بات ہے کہ جب تک اس کا آؤٹ کم کوئی نہیں آ جاتا، ابھی اس کے اوپر ہماری طرف سے، آپ کی طرف سے تو آزادی ہے، آپ اپنی رائے دیجیے، آپ اپنے اس کے ڈیبیٹ کیجیے، ہماری طرف سے اس کے اوپر کمنٹ مناسب نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ تو یہ فرما دیں کہ سی سی کے میٹنگ میں کوئی یہ ایشو بھی ڈسکس ہوا کہ اگلے الیکشن میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی پنجاب کی حد تک؟ خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم دونوں مل کر الیکشن لڑیں۔ خواجہ صاحب اس خواہش کا کئی دفعہ اظہار کر چکے ہیں، ان کے کئی سارے ساتھی اس کی تردید کر چکے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب اور باقی دوست ان کے بڑے واضح طور پہ۔ ہماری جماعت کی طرف سے اس کے اوپر کوئی بڑی بات نہیں تھی، کوئی رائے عامہ نہیں، رائے زنی نہیں ہوئی، ابھی اس کے اوپر پارٹی کا کوئی فیصلہ نہیں ہے۔ جب یہ مرحلہ آتا ہے تو پھر دیکھیں گے، پارٹی اس پہ بیٹھے گی، لیکن ابھی اس کے اوپر میں کوئی بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ صحیح ہے۔ اچھا قاہرہ صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ جو نگراں حکومت ہے، خورشید شاہ صاحب نے کہا یہ مسلم لیگ نون کی ہے، کیا آپ کی نمائندگی یا آپ کے سجیسٹڈ لوگ اس حکومت میں شامل نہیں ہے، وفاق میں جو ہے؟ میں نے عرض کیا نا کہ یہی وہ باتیں ہیں نا جی، جب میں اگر ان پہ باتیں کرنا شروع کروں گا تو وہی جو پہلا سوال آپ نے ریز کیا، یہ اسی کے ساتھ لنک ہو جائے گا سارا کچھ۔ یہ ہمیں ابھی باتیں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جو ہمارے تحفظات ہیں ان کو ایڈریس ہونے دیجیے پہلے۔ اچھا میاں صاحب کی واپسی، اب ایک تو یہ آپ اپنی ذرا ذاتی رائے دیجئے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ واقعتاً حتمی اعلان تھا اور وہ واقعتاً واپس آ رہے ہیں، اور وہ واپس آ جاتے ہیں اور آپ کسی انڈرسٹینڈنگ پہ نہیں پہنچتے تو پھر دنگل آپ 2 جماعتوں کے بیچ ہی ہوگا جو کی پلیئرز ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میاں صاحب کو واپس آنا چاہیے، بالکل آنا چاہیے۔ ہم تو بڑے عرصے سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ اپنی جماعت کے، وہ اس ملک کے بڑے لیڈر ہیں، وہ اپنی جماعت کے لیڈر ہیں، ان کو آنا چاہیے، ان کو اپنی جماعت کو لیڈ کرنا چاہیے۔ اس مشکل حالات میں اس وقت قومی قیادت کا سر جوڑنا بہت ضروری ہے۔ یہ لازم نہیں ہے کہ ہم الیکشن میں اکٹھے ہوں گے کہ نہیں، یہ بھی لازم نہیں ہے کہ ہم کل حکومت اگر بنتی ہے تو اس کا اکٹھے حصہ ہوں گے کہ نہیں، لیکن ہمیں جمہوری اصولوں کے تحت اپنی قومی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے کیا یہ ضروری ہے کہ صرف حکومت اور پارلیمان کے اندر ہی تعاون کیا جائے؟ ہمیں مل بیٹھ کے معاملات کو حل کرنے کے راستے نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ تو ہماری تو پہلے سے خواہش ہے، اب انہوں نے اعلان کیا ہے، بہت اچھا ہے، ہم ویلکم کرتے ہیں، اور میاں صاحب کو واپس آ کے اپنی جماعت کو لیڈ کرنا چاہیے اور ملک کو رہنمائی دینی چاہیے۔ اچھا، مریم نواز صاحبہ اور باقی لیڈر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جب الیکشن کمپین میں جائیں گے تو ظاہر بات ہے ہمارا موقف یہ ہوگا کہ 2018 تک جو ہماری حکومت تھی اس نے ترقی دی، خوشحالی دی، معاشی استحکام دیا، بجلی کا جو بحران پیدا کیا تھا سابقہ حکومت نے وہ ہم نے ختم کیا،
اور موٹر ویز بنائیں. یہ پیپلز پارٹی الیکشن کمپین جب شروع کرتی ہے سی سی میں ظاہر بات ہے ڈسکس ہوا ہوگا کہ کی پوائنٹس کیا ہوں گے جو آپ لے کر چلیں گے خاص طور پر پنجاب میں. ارشاد صاحب، ایک تو پنجاب کی کوئی کمپین الگ نہیں ہوگی، سندھ کی الگ نہیں ہوگی، سارے ملک کی کمپین ایک ہی ہے نا. مسلم لیگ نے سندھ میں کون سا کام کیا ہوگا جس کو وہاں جا کے بیان کریں گے. سو پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنی یہ ایک اچھی روایت بھی ہوگی، اچھا طریقہ بھی ہوگا کہ ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنے کی بجائے اگر ہم ماضی میں اب لوگوں کے پاس بھی فیئر اوپینین موجود ہوگا کہ 5 سال ہماری حکومت رہی، 5 سال مسلم لیگ کی رہی، کوئی 4 سال عمران خان صاحب کی حکومت رہی، تو پاکستان کے لوگ فیئرلی جج کر سکتے ہیں کہ کون سی حکومت زیادہ بہتر پرفارم کی، کس کے دور میں غربت کے مسائل حل کرنے کے لیے ادارے کھڑے کیے گئے، مزدوروں کسانوں کے سپورٹ کے پروگرام شروع کیے گئے، کس کے دور میں بہتر گورننس ہوئی، اور لوگوں کو زیادہ بہتر آسانی سے فیصلہ کرنے کا موقع ملے گا. اور دوسرا وے فارورڈ ہے وہ ہم اپنے مینیفیسٹوز کے ذریعے دیں گے. تو پیپلز پارٹی بھی اپنا ماضی کا جو کارکردگی ہے وہ عوام کے سامنے رکھے گی اور صدقہ بھی رکھے گی. اچھا قاہرہ صاحب، اب ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ نیب کی طرف سے جو درخواست ہے وہ دے دی گئی ہے عدالتوں کو. جو سپریم کورٹ کا نیب ترامیم کا عدم قرار دینے کا فیصلہ تھا اس تناظر میں، جس میں بڑے آصف علی زرداری صاحب ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں، غالباً زرداری صاحب سمیت 6 سابق وزرائے اعظم ہیں، گیلانی صاحب ہیں، ان کے کیسز کھل رہے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں یہ احتساب کا مشن وہیں سے شروع ہو رہا ہے جہاں سے یہ آپ کی حکومت آنے سے پہلے چل رہا تھا، اور یہ سنگین مسئلہ ہے، خطرہ ہے، یہ مزید بے یقینی پھیلائے گا؟ دیکھیے، پہلی گزارش تو یہ ہے کہ میرے طرف میری جماعت کا موقف تو میرے چیئرمین نے دے دیا. انہوں نے پریس کانفرنس میں ایک سوال کے جواب میں بات کہی تھی کہ میرے لیے نہ نیا قانون اہمیت کا حامل ہے نہ پرانا، نہ مجھے کل نیب کے مقدمات سے ڈر تھا نہ آج ہے. اور ہم بالکل پہلے بھی سامنا کرتے رہے، اب بھی سامنا کریں گے. جس کے اوپر الزام ہے سامنا کرے گا. ہم نے نیب قانون کے اندر جو ترامیم کی تھی وہ اس قانون کے شکم دور کرنے کے لیے تھی کہ لوگوں کے ساتھ زیادتی نہ ہو، غیر معینہ مدت تک ان کو پکڑ کے ریمانڈ کے نام پہ نہ رکھا جا سکے، اور اپنی مرضی کے کیسز نہ بنائے جا سکے، اور فضول کیسز میں نیب کو انوالو نہ رکھا جائے، ملٹیپل فورمز کے اوپر احتساب نہ ہوتا رہے. اس طرح کی باتیں تھیں. لیکن چیف جسٹس سابق جو تھے وہ جاتے جاتے ایک اور متنازع فیصلہ دے گئے اور ایک اور ایسا جنجال پورا کھول گئے جس سے کوئی بہتری کے امکان نہیں، تلخی اور بڑھے گی. پیپلز پارٹی کے لیے صرف ایک بات اہم ہے، وہ بلاول صاحب نے بھی کہی تھی، ہمیں کوئی خدشہ نہیں ہے نئے پرانے قانون سے. ہاں، ہمارا ایک پلان یا ایک ارادہ یا ایک کوشش ہمیشہ رہی ہے کہ نیب کا یا احتساب کا قانون ایسا ہو جو سب کے لیے یکساں اور ایک آنکھ اور ایک ہاتھ سے انصاف کرے. مختلف اوقات میں مختلف اداروں کے ساتھ مختلف حالات میں اس کے تقاضے اور معیارات بدلتے نہ رہیں. یہ ہمارا تقاضا ہمیشہ سے تھا، اس کے لیے ہم کوشاں رہیں گے. صحیح ہے. اچھا قاہرہ صاحب، ایک اور بھی ہے، یو این ڈی پی کی ایک رپورٹ آئی ہے جس کے مطابق پاکستان میں مڈل کلاس سکڑ رہی ہے اور یہ اب تقریباً 33% پہ آ چکی ہے. یعنی پاکستان کی معیشت سے متعلق یہ کوئی خوشائند بات نہیں ہے. مڈل کلاس اگر سکڑ رہی ہے یا وہ غریب ہو رہے ہوں گے یا اپر مڈل میں آ رہے ہوں گے، غربت ہی بڑی ہے.